مصر کے شہر قاہرہ کے مضافات میں ریت کے دامن میں ایک بستی آباد تھی۔ اس بستی کو لوگ خوشبوؤں کی بستی کہتے تھے، کیونکہ وہاں کی گلیوں میں ایسی مہکار تھی جو نہ صرف بدن کو بلکہ روحوں کو بھی معطر کر دیتی تھی۔ وہاں کے عطر فروش ہاتھ سے بنی ہوئی ایسی خوشبوئیں تیار کرتے تھے جن میں یادیں، خلوص اور خالص پن کی خوشبو شامل ہوتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی، عطر جابر، جو ایک بوڑھے مگر باوقار مرد ابو جابر کی ملکیت تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی لکیر مگر دل میں سکون کی روانی تھی۔ سفید دھوتی، سادہ کرتا، سر پر پرانی دستار اور آنکھوں میں ایک ایسی روشنی جو صبر اور قناعت کی گواہی دیتی تھی۔ ریت کے درمیان آباد وہ بستی دھندلے سورج کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ گلیاں تنگ تھیں مگر ہر گھر کے در و دیوار سے عطر کی مہک ٹپک رہی تھی۔ بچے خاک میں کھیلتے اور بزرگ کھجور کے درخت کے نیچے قصے سناتے۔ فضا میں ایک عجیب سی تسلی بخش خاموشی تھی جو روح کو چھو لیتی تھی۔ ایک چھوٹی سی دکان، لکڑی کے تختوں سے بنی ہوئی، جس پر ہاتھ سے لکھا تھا عطر جابر۔ دکان کے دروازے سے ہلکی سی عنبر اور چنبیلی کی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ اندر ایک بوڑھا شخص، ابو جابر، انتہائی سکون سے عطر کی بوتل میں قطرے گرا رہا تھا، جیسے وقت خود تھم چکا ہو۔ ابو جابر ایک چھوٹے آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دکان کے پیچھے چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ نماز پڑھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ دعا کرتا، یا رب برکت دے اس محنت میں اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلک رہا تھا۔ ایک ضعیف عورت دکان پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانا رومال تھا۔ ابو جابر نے بغیر کچھ کہے مسکرا کر عطر کی ایک چھوٹی شیشی دی اور کہا، یہ چنبیلی ہے، دل کو سکون دے گی۔ عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہاری خوشبو دعاؤں جیسی لگتی ہے بابا۔ ایک نوجوان لڑکا دکان کے سامنے رکا۔ اس نے کہا، بابا جی، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خوشبو ہے جو خوابوں کی یاد دلا دے؟ ابو جابر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، بیٹا، خوشبو صرف سانس نہیں لیتی، یہ یادوں سے بنی ہوتی ہے۔ اور ایک پرانی شیشی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ دکان کے سامنے سے ریت اڑتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ابو جابر نے تمام بوتلوں کو ترتیب سے رکھا۔ دیوار پر ایک آیت لکھی تھی، اللہ رزاق ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، دکان کے دروازے پر نظر ڈالی اور آہستہ سے چراغ جلایا۔ خوشبو اور ایمان دونوں ایک ساتھ مہکنے لگے۔ دھوپ ذرا سخت ہو چکی تھی۔ گلی میں ایک اجنبی قافلہ داخل ہوا جن کے ساتھ خوشبوؤں کے بڑے بڑے ڈبے تھے۔ انہوں نے ابو جابر کی دکان کے سامنے نئی دکانیں بنا لی۔ ان کی بوتلیں رنگ برنگی، اشتہاری اور عطر جدت سے لبریز تھی۔ کچھ ہی دن میں لوگوں کا رش انہی پر ہونے لگا۔ ابو جابر اپنی دکان کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کے پرانے گاہک جن کی عادت تھی ہاتھ جوڑ کر سلام کرنا۔ ایک نوجوان بولا، بابا جی، یہ پرانے عطر اب دل سے نہیں، کچھ نیا لائیں۔ وہ خاموش رہا۔ دکان کے اندر وہ شیشیاں جن کی خوشبو کل تک دعاؤں جیسی تھی اب بے مصرف لگ رہی تھیں۔ ابو جابر نے ایک شیشی کو کھولا، سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے بولا، کیا میری محنت اب پرانی ہو چکی؟ اس کی آواز ریت میں دب گئی۔ دل میں ایک خاموش خلش جاگ اٹھی۔ رات کو گھر میں خاموشی تھی۔ ابو جابر چپ چپ بیٹھا چھت کو سک رہا تھا۔ بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ وہ بولا، بازار بدل گیا ہے، لوگ بدل گئے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھا، کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک خیال نے دل کے دروازے پر دستک دی، کیا میں بھی بدل جاؤں؟ اگلی صبح وہ دکان گیا مگر نظر زمین پر تھی۔ ایک بچے نے کہا، بابا، کیا آپ کے پاس بھی وہ نئی خوشبو ہے جس سے نیند آتی ہے؟ ابو جابر نے نفی میں سر ہلایا۔ بچہ ہنس کر آگے بڑھ گیا۔
اس کے دل میں پہلی بار ایک جملہ تیز ہوا، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ رات کو ابو جابر دکان بند کر رہا تھا، دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے کانوں میں جیسے کسی نے سرگوشی کی، جب سب بدل گئے ہیں تو تم کیوں رکے ہو؟ وہ پلٹ کر دیکھنے لگا، کوئی نہ تھا، مگر یہ آواز اس کے اپنے اندر کی تھی۔ ضمیر کے دروازے پر شیطان نے پہلی دستک دی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ابو جابر خاموشی سے گھر کے پرانے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں گرد سے اٹے صندوق رکھے تھے۔ ایک صندوق کو کھولا تو اندر ایک پرانی بھاری خوشبو کی بوتل رکھی تھی۔ اس میں سے ایک عجیب سی تیز تلخ مہک نکل رہی تھی، جیسے برسوں کی نعت کا زنگ۔ ابو جابر نے ہچکچاتے ہاتھوں سے وہ زہریلا عطر نکالا۔ دکان میں آ کر اس نے اپنے خالص عطر کی شیشیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملا دیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف اور لالچ ایک ساتھ نظر آیا۔ وہ بڑبڑایا، یہ خوشبو نہیں، یہ قسمت بدلنے کا نسخہ ہے۔ دوسری صبح اس نے شیشیاں سجا دی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا، مگر فضا میں کچھ بدل چکا تھا، جیسے دکان کی ہوا بھی تھمی ہوئی ہو۔ ایک جوان گاہک داخل ہوا، خوشبو سونگھی اور فوراً بولا، کیا بات ہے بابا، یہ تو کوئی جادو لگتا ہے، اور مہنگے داموں خرید لی۔ گاہک آنے لگے، رش بڑھا، دولت آنے لگی، لیکن ساتھ ہی عجیب خبریں بھی آنے لگی۔ کوئی کہتا، یہ خوشبو لگائی تو سر پھٹنے لگا۔ کوئی اور بولا، میری بیٹی رات بھر تڑپتی رہی۔ ابو جابر سنتا مگر خاموش رہتا۔ دولت نے زبان بند کر دی تھی۔ ایک عورت دکان پر آئی، چہرہ زرد اور آنکھوں میں اضطراب۔ بابا، میں نے تمہاری خوشبو لگائی، میری بچی بے ہوش ہو گئی ہے۔ ابو جابر نے نظر چرائی اور صرف اتنا بولا، یہ تو محض اتفاق ہوگا بیٹی، مگر اس کی آواز خود اسے جھوٹی لگی۔ رات کو دکان بند کرتے ہوئے ابو جابر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں عجب خالی پن۔ وہ بولا، کیا واقعی یہ سب میرے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے عطر کی بوتل کو چھو کر کہا، جو بیچا ہے وہی لوٹا ہے۔ ضمیر ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ دھوپ کی روشنی میں ایک دبلی پتلی بوڑھی عورت سفید چادر میں لپٹی آہستہ آہستہ ابو جابر کی دکان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں ٹھہراؤ تھا، مگر نگاہ میں ایک خاص چمک۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوئی اور بغیر کچھ کہے ایک شیشی اٹھائی، ناک کے قریب لائی اور فوراً ٹھہر گئی۔ بابا جابر، اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ فولاد جیسا۔ یہ خوشبو نہیں، یہ کسی کی بددعا کی مہک ہے۔ ابو جابر نے چوک کر اسے دیکھا، جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ امی مریم، یہ تو وہی چمبیلی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ امی مریم نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، میں ان یتیم بچوں کی ماں ہوں جو رات بھر تڑپتے رہے تمہاری خوشبو کی وجہ سے۔ ابو جابر کی زبان گنگ ہو گئی، جیسے ہر لفظ بوجھ بن گیا ہو۔ پسینہ پیشانی پر موتی بن کر ابھرا۔ تم نے سچائی کا کاروبار چھوڑ دیا بابا، یہ عطر نہیں، یہ زہر ہے، تم نے ان معصوموں کی سانسیں خرید لی ہیں۔ ابو جابر نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، مگر امی مریم نے انگلی اٹھا کر کہا، جس دن تم خود پہ لگاؤ گے اس دن انجام دیکھو گے۔ ابو جابر تنہا دکان میں بیٹھا تھا، رات ہونے کو تھی۔ اس نے سامنے رکھی وہی بوتل اٹھائی اور دیر تک اسے گھورتا رہا۔ امی مریم کی آواز گونج رہی تھی، یہ زہر ہوا سے بھی تیز سفر کرتا ہے۔ دکان کی خوشبو بدل چکی تھی، جیسے اندھیرے کی خوشبو ہو۔ اس رات ابو جابر کو نیند نہ آئی۔ وہ پلنگ پر لیٹا رہا، آنکھیں چھت پر اور دل زمین پر۔
امی مریم کے الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ اچانک ایک سرگوشی ابھری، کیا یہ واقعی اتفاق تھا یا تیری نیت کا اثر؟ ضمیر نے پہلی بار چیخ کر سوال کیا۔ رات ڈھل چکی تھی، پوری بستی نیند میں تھی، مگر ابو جابر کی آنکھیں ویران چھت کو تک رہی تھیں۔ اس نے آہستگی سے وہی زہریلی شیشی اٹھائی جس میں برسوں کی حرص، بددعائیں اور گناہ چھپے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے ڈھکن کھولا، ایک عجیب سی سناٹا خیز خوشبو ابھری۔ ابو جابر نے لرزتے ہاتھوں سے چند قطرے اپنی کلائی پر لگا لیے۔ کچھ پل کو سب کچھ رک گیا، دیواریں گھومنے لگیں، ہوا رک گئی، چراغ بجھنے لگا۔ پھر اچانک آوازیں گونجنے لگیں، بابا، میری بچی مر گئی، یہ خوشبو نے ہمیں برباد کر دیا۔ بددعائیں، فریادیں اور رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، دیواروں سے جیسے آہیں نکلنے لگیں۔ ابو جابر کا ضمیر اب ایک سائے کی صورت میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ کالا لباس، زرد آنکھیں، وہ ہنسا۔ میں تو اس دن پیدا ہوا تھا جب تم نے پہلی بار زہر ملایا تھا۔ ابو جابر کانپتے ہوئے بولا، تو نے مجھے مجبور کیا۔ ضمیر نے قہقہا لگایا، میں تمہارے اندر ہی تھا، تم نے مجھے پالا۔ ابو جابر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زمین پر گر گیا، پیشانی مٹی سے چھو گئی، اور وہ چیخ کر بولا، یا اللہ، معاف کر دے، میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ پہلی بار اس کے آنسو خالص تھے۔ اسی سجدے میں وہ سو گیا۔ خواب میں ایک بزرگ نمودار ہوئے، سفید لباس، سفید داڑھی، روشن چہرہ۔ ابو جابر، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر توبہ تمہیں پاک کر دیتی ہے۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ خالص خوشبو بیچو اور نیت صاف رکھو۔ صبح اذان کی آواز سے ابو جابر جاگا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً زہریلی شیشیاں جمع کیں اور دکان کی پچھلی جانب لے جا کر ایک تھیلی میں باندھ دیں۔ آج وہ سچ کا سودا کرے گا، دل کے سوداگر کی حیثیت سے۔ دھوپ کی پہلی کرن نے دکان کی دہلیز کو چھوا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سلیمان کھڑا تھا، وہی یتیم بچہ جس کی ناک بچپن سے بند تھی، جسے کبھی کوئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بابا، مجھے وہ خوشبو چاہیے جو خواب میں آئی تھی۔ ابو جابر نے سلیمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس میں روشنی تھی، وہی روشنی جو کل رات خواب میں بزرگ کے چہرے پر تھی۔ وہ دکان کے اندر گیا، نئی خالص بوتل اٹھائی اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری۔ پھر خاموشی سے سلیمان کو تھما دی۔ سلیمان نے کانپتے ہاتھوں سے شیشی کھولی، ہلکی سی خوشبو فضا میں پھیلی۔ اس نے عطر اپنی کلائی پر لگایا، اور پھر لمحے بھر کو سب کچھ رک گیا۔ اچانک اس کے چہرے پر حیرت کی چمک ابھری، آنکھیں بھر آئیں۔ بابا، میں نے محسوس کیا، یہ وہی خوشبو ہے جو میرے خوابوں میں آتی تھی۔ ابو جابر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کئی برس بعد اس کے ہاتھوں سے کوئی نیکی کا کام ہوا تھا۔ اس نے جھک کر سلیمان کا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا، اب یہ دکان تمہارے خوابوں کی خوشبو بنائے گی۔ ایسا لگا جیسے رب نے اس کے آنسو وصول کر لیے۔ دوپہر تک خبر پوری بستی میں پھیل چکی تھی، سلیمان کو خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ لوگ حیران، متاثر اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ابو جابر کی دکان پر آنے لگے۔ یہ اب صرف عطر کی دکان نہ تھی، یہ امید کی خوشبو کا مرکز بن چکی تھی۔ ابو جابر نے تمام پرانی زہریلی بوتلیں کچرے میں پھینک کر نئی شفاف شیشیاں نکالی۔ ان پر لکھا، یہ خوشبو نہیں، نیت ہے۔ دکان کا نیا نام رکھا، سچ کی خوشبو۔ سلیمان اب اس کا شاگرد تھا، اور نئی نسل کو سچ کی مہک سکھا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں دکان کے پچھلے کمرے سے ایک پرانا سایہ پھر جاگا، وہی پرانی لکڑی کی صندوقی الماری۔ ابو جابر نے آہستگی سے کھولا۔ اندر وہ آخری شیشی پڑی تھی، زہر بھری، پرانی
और अभी तक सांस लेती हुई। ज़मीर ने सरगोशी की, क्या तू वाकई पाक हो चुका है? अबू जाबिर ने वो बोतल उठाई, जैसे हाथ में सदियों का बोझ हो। ये वही बोतल है जिसने मुझे झूठ सिखाया और बद्दुआ का सौदा करवाया। दिल में गूंजने लगी वो चीखें जो उसने सुनी थीं, बच्चियों की, माँ की और अपने ही ज़मीर की। सुबह से पहले अबू जाबिर गांव से बाहर एक वीरान जगह पर जा पहुंचा। नर्म रेत पर घुटने टेके और अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगा। ऐ मेरे रब, ये मेरा आखिरी बोझ है, कबूल फरमा मेरी तौबा। उसने बोतल को मिट्टी में दफन कर दिया। अचानक फजा में एक अजीब सा सुकून छा गया। न कोई आवाज, न कोई हवा, जैसे सारी कायनात ने उसके अमल पर कबूल की मोहर लगा दी हो। अबू जाबिर ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी पेशानी पर मुस्कुराहट उतरी। न खौफ, न शर्मिंदगी, सिर्फ सुकून। वक्त गुजरा, अबू जाबिर खामोश तबाह हो गया। वो ज्यादा नहीं बोलता था, ज्यादा सुनता था। दुकान मुकम्मल सुलेमान के सुपुर्द थी, जो अब जवान हो चुका था। दुकान के बाहर लिखी तख्ती बदल चुकी थी। सच की खुशबू, जहां खुशबू से ज्यादा नींद बकती है। एक दिन सुलेमान ने अबू जाबिर से कहा, बाबा जी, ये खुशबू कैसे बदलती है? अबू जाबिर ने मुस्कुराकर कहा, खुशबू नहीं बदलती, बदलती है नियत, जो इसे जादू बनाती है। फिर हल्की सी सरगोशी उसके दिल में गूंजी, अब तेरा ज़मीर भी खुशबू की तरह पाक हो चुका है।